ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سائنس کے نئے یونٹ کو ریڈ کریں گے اور اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ چلیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا نیکسٹ یونٹ ہے ویریشنز، ہیریڈیٹی اینڈ سیل ڈویژن۔ پہلا اس کا ٹاپک ہے ہیریڈیٹی، ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ ریپروڈکشن living things pass on their characteristics to their offspring، ٹھیک ہے۔ عملے تولید کے دوران جاندار جو ہے اپنی خصوصیات کو اپنے بچوں تک منتقل کر دیتے ہیں۔ This is the reason that babies look like their parents، یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہیں اپنے والدین جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ Plants grown from seeds resemble their parent plant، پودے جو کہ بیج سے گرو ہوتے ہیں، اگتے ہیں، وہ کس کے جیسے دکھائی دیتے ہیں؟ اپنے والدین پودے جیسے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں آم کے بیج سے جو پودا اگے گا وہ آم اپنے والدین پلانٹ یعنی آم جیسا ہی دکھائی دے گا۔ اس دی ٹرانسمیشن آف کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ از کالڈ ہیریڈیٹی، ٹھیک ہے۔ یعنی خصوصیات کی والدین سے بچوں میں منتقلی کو کیا کہتے ہیں؟ ہیریڈیٹی یعنی موروثیت۔ دی کریکٹرسٹکس سچ ایز دی کلر آف آئیز، اسکن کلر، ہیئر کلر، فری اور اٹیچڈ ایئر لوبس، ہائٹ، intelligence, etc. are the examples of the characteristics that are transmitted from parents to the offsprings and are called hereditary characteristics، ٹھیک ہے۔ یہ تمام خصوصیات جیسے آنکھوں کا رنگ، جلد کا رنگ ہو گیا، بالوں کا رنگ ہو گیا، آزاد اور جڑی ہوئی ایئر لوبس یعنی کان کی جو لو ہوتی ہے، قد، ذہانت، یہ مثالیں ہیں کس کی ہیں؟ ایسی خصوصیات کی جو کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں موروثی خصوصیات جو کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ لائف آف all organisms, every character of their structure, function, metabolism and behavior is programmed and controlled by a set of instructions، ٹھیک ہے۔ تمام جانداروں کی زندگی، لائف زندگی، ان کی ساکھ، ان کا فعل، میٹابولزم اور ان کا جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، وہ اس کو جو ہے ہدایت کے ایک سیٹ کے ذریعے ترتیب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو ترتیب دیا گیا ہے a set of instructions، اس کو ہدایت کے ایک سیٹ کے ذریعے پروگرام یعنی these instructions are in the form of biological code called genes، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے یہ والی ہدایات ہیں بایولوجیکلی کوڈز کی شکل میں ہوتی ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جینز کہتے ہیں۔ یعنی جینز جو ہے وہی تعین کرے گا کہ جاندار کی زندگی، اس کی ساخت، اس کے کام، اس کے میٹابولزم، اس کا بیہیویئر کس طرح کا ہوگا، یعنی جینز اس کا تعین کرتے ہیں۔ وہ کوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت کا سیٹ ہے نا، اسے ترتیب دیا گیا ہے کس صورت میں؟ ایک کوڈ کی صورت میں ہے۔ اس کوڈ کو ہم کیا کہیں گے؟ جینز کہیں گے۔ یو ہیو ریسیوڈ یور جینز فرام یور پیرنٹس، آپ اپنے جینز جو ہے اپنے والدین سے ریسیو کرتے ہیں۔ اینڈ دے ہیو ریسیوڈ دیئر جینز فرام دیئر پیرنٹس، اور وہ آپ کے والدین جو ہے جینز وہ اپنے والدین سے حاصل کرتے ہیں۔ Thus you and your siblings share many genes of your parents and even of your grandparents، ٹھیک ہے۔ آپ اور آپ کے سبلنگز بہن بھائی ہیں وہ کافی سارے جین جو ہے نہ صرف اپنے والدین سے بلکہ اپنے دادا دادی سے بھی شیئر کرتے ہیں، ان سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ Inherited characters are determined by genes، کریکٹرز آر ڈیٹرمنڈ بائی جینز، موروثی خصوصیات کا تعین کون کرے گا؟ جینز کرتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا تعین کرتا ہے یعنی وہ ڈیسائیڈ کرے گا جو ایک کسی بھی جاندار کے اندر خصوصیات ہیں وہ کون کون سی خصوصیات تو اس کے اندر ہو سکتی ہیں، وہ کون کرے گا؟ وہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ اس کا تعین کون کرے گا؟ وہ کرے گا جینز۔ جیسے کسی بھی جاندار کے اندر جینز ہوں گے اس کے اندر ویسے ہی خصوصیات موجود ہوں گی۔ These are transmitted from generation to generation through genes، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے جو ہم نے پڑھی موروثی خصوصیات وہ ایک نسل سے
یہ جو بھی ہم نے پڑھی ہیں موروثی خصوصیات، یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، کس کے ذریعے؟ جینز کے ذریعے۔ Heredity is the way genes transmit characteristics from parents to offspring۔ موروثیت ہی ایسا راستہ ہے یا طریقہ جس کے ذریعے خصوصیات جینز کے ذریعے والدین سے بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ The word genetics is derived from genes۔ لفظ The word genetics is derived from genes۔ جینیٹکس کا لفظ جین سے اخذ کیا گیا ہے۔ جینیٹکس از دی سائنس آف ہیریڈیٹی۔ اب جو ہے وہ جینیٹکس کیا ہے؟ وہ موروثیت کی سائنس ہے۔ جین از دی بیسک یونٹ آف بایولوجیکل انفارمیشن۔ جین خود کیا ہے؟ وہ بایولوجیکل انفارمیشن، معلومات کا بنیادی یونٹ ہے۔ یعنی بایولوجیکل انفارمیشن ہم نے ادھر کافی ساری پڑھی ہیں کہ کون کون سی جو ہے اس کی بایولوجیکل انفارمیشن ہو سکتی ہیں، ساری ہم نے لسٹ پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی فنکشن، اس کے ساتھ اس کی جو ہے میٹابولزم، اس کا رویہ، ٹھیک ہے۔ جینیٹکس ڈیلز ود ٹرانسفر آف بایولوجیکل انفارمیشن ان دی فارم آف جینز فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ، فار ایگزامپل فرام جنریشن ٹو جنریشن۔ جینیٹکس کس کو ڈیل کرتی ہے؟ موروثیت کو کرتی ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ڈیل کرتی ہے ود ٹرانسفر یعنی منتقلی کو، بایولوجیکل انفارمیشن زندگی کا معلومات کو، کس شکل میں؟ ان دی فارم آف جینز یعنی جینز کی صورت میں والدین سے بچوں تک، اور یہ نسل در نسل جینز چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح کے جینز ہوں گے والدین کے، وہی ظاہر ہے اگر بچوں میں منتقل ہو رہے ہیں تو بچوں کے اندر بھی وہی خصوصیات ہوں گی جو ان کے والدین کے اندر تھی، اور یہ جو ہے خصوصیت نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ یہاں پہ ایک چارٹ دیا گیا ہے، اس میں آپ نے یور سیلف اپنے بارے میں پہلے لکھنا ہے، آپ کی ہیئر ہے، پھر آپ کی آئی کلر ہے، کمپلیکشن، آپ کی رنگ کیسا ہے، پھر آپ کی ہائٹ، پھر آپ کا فادر، مدر، سسٹر، بردر، اور اپنے گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں اپنے ڈیٹیل دینی ہے۔ Now that children possesses many features similar to those of their parents, but they also differ from their parents in certain respects۔ ہمیں معلوم ہے کہ بچے جو ہے زیادہ تر جسمانی خصوصیت اپنے والدین جیسی رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ خصوصیت ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کے والدین کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ مطلب ایسی کچھ خصوصیات بچوں کے اندر ہو سکتی ہیں جو کہ ان کے والدین کے اندر موجود نہیں تھی، وہ ان میں یعنی مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال جیسے ہوگی، اکثر جو ہے وہ اگر والدین میں سے کسی دونوں کا ہی قد چھوٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ بچوں کا قد لمبا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈفر ہو جائیں گے، ان کی جسمانی خصوصیات ڈفر ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر جو ہے نا والدین میں سے دونوں کی آئی کلر بلیک ہے تو ہو سکتا ہے بچوں میں سے کسی ایک ہی آنکھوں کا کلر بلو یا گرین ہو جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ ان کی اس بچے کی جو ہے جسمانی خصوصیات اپنے والدین سے ڈفر ہو جائیں گی، مختلف ہو جائیں گی۔ اس طرح کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ سملرلی brothers and sisters also show differences in many characteristics۔ اسی طرح بھائی اور بہنیں جو آپ کی ہیں ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی خصوصیات کے اندر اختلاف پایا جا سکتا ہے۔ یعنی کسی بھائی کی آنکھیں جو ہے وہ بلو کلر کی ہیں، کسی کی بلیک ہیں اور کسی کی براؤن۔ اس طرح باقی خصوصیات میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ Any difference in the characteristics of members of a species is called variations۔ ایک ہی اسپیشیز کی، ایک ہی نوع کے لوگوں کے درمیان مختلف طرح کی خصوصیات کے درمیان اختلاف کو کیا کہیں گے؟ ویریشنز، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ایک اسپیشیز ہے لیکن ان کی خصوصیات کے اندر کوئی نہ کوئی اختلاف موجود ہے، اسے ہم کہیں گے ویریشنز۔ ویریشنز ہیلپ آرگنیزمس ٹو اڈاپٹ لیو سکسیسفلی۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ویریشنز کا؟ کہ وہ جاندار کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس دیئر انوائرمنٹ، اپنے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لے۔ ہیو گریٹر چانسز آف سروائیول اینڈ کنٹینیو دیئر ریس۔ اور اس کے پاس کافی زیادہ چانس ہوتے ہیں اپنی زندگی کی بقا کے لیے اور اپنی زندگی کی دوڑ کو جاری رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ویریشنز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی ڈفرینسز آ گئے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لے گا۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔